ویلکم بیک ناظرین. جی شاہ صاحب, شاہ لطیف از اے سورس آف انلائٹنمنٹ. ہمیں ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ کی روشن خیالی کے جو آئیڈیاز تھے, پہلے وہی بات نا, پہلے آئیڈیاز آتے ہیں پھر اس پہ ایکشن ہوتا ہے. تو یورپ والوں نے جو آئیڈیاز تھے اس پہ عمل کیا. یہی آئیڈیاز شاہ صاحب کے شاعری میں بھی ہمیں ملتے ہیں. لوگ چونکہ ہم نے ان آئیڈیاز کی تشہیر ہی نہیں کی, ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں. میں پھر دوسری طرف دیکھتا ہوں, ہم نے شاہ لطیف کو پاکستان کے لوگوں نے یا ہندوستان کے لوگوں نے شاہ لطیف کو اس لیول کا کبھی شاعر ریکگنائز کیا ہی نہیں. وہ ہے نا, اب ہمارے اپنا محدود نالج ہے نا, لمیٹڈ نالج. ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں, مثلاً وہ فلانا راجستھان کا شاعر کون تھا, فلانا ہندوستان کا شاعر کون تھا. ہم یہ نہیں, اپنی سوچ کو اوپر نہیں اٹھاتے کہ یورپ میں یا چین میں یا جاپان میں یا امریکہ میں جو تھنکرز تھے اس زمانے کے, یا جو مسلمانوں کی گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتی ہے 500 سال کی, اس میں بھی یہ باتیں جو تھیں, یہ خیالات تھے. اب ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں دوسرے جو فلسفوں کو, فلاسفرز کو, تھنکرز کو, تاریخ کو نہیں پڑھتے, تو ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں. جی راجستھان کا فلانا شاعر اور یہ سندھ کا فلانا شاعر اور یہ فلانے صوبے کا شاعر, بس یہ ہم اس سے اوپر اٹھے نہیں خود. اچھا اب آتے ہیں جی. اب میں تینوں باتوں کا ذکر کروں گا. ٹھیک, اکنامک انلائٹنمنٹ, ٹھیک ہے صاحب, پولیٹیکل انلائٹنمنٹ, سوشل انلائٹنمنٹ. اکنامک انلائٹنمنٹ شاہ صاحب کے ان اشعار پہ اگر عمل کریں جس طرح یورپ نے عمل کیا, تو آپ غربت سے امیری میں, غربت سے خوشحالی میں آ جائیں گے. ٹھیک, اب وہ شاہ صاحب کہتے ہیں نا, تتیہ تھی کا ہے نہ ہے ویل وہن جی متا تھے اوندا ہے پیز نہ تریں پسیاں چوٹ, یا ستا تھی جوگ ننڈ نہ کجے ایتری سلطانی سہاگ ننڈروں کدے نہ ملے. آپ کی امپاورمنٹ سلطانی سہاگ مینس کیا؟ سلطان جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ طاقت, پاور اور دولت, یہ دو ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ کو سلطانی سہاگ ملے گا اگر آپ اٹھو گے, محنت کرو گے اور یہ سوتے ہوئے وقت ضائع نہ کرو گے, تو یو کین گیٹ اٹ. یہی یورپ کا پروٹیسٹنٹ فلسفہ تھا. کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں جو ڈویژن ہوئی وہ ورک ایتھکس پہ ہوئی. تو اکنامک امپاورمنٹ وہاں سے آئی بائی فالوئنگ پروٹیسٹنٹ ایتھکس. اس ایتھکس کی یہی جو بنیادیں تھیں, ورک ہارڈ, محنت کرو, ورک ایتھکس ہو, وقت کی قدر کرو اور علم کو حاصل کرو. اب یہ باتیں آپ کو اکنامک انلائٹنمنٹ دیتی ہیں, ان کو ملی, ہمیں بھی وہی سبق ملا, لیکن ہم اس پہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. ابھی تک وہ ستے ہوئے ہیں. ٹھیک صاحب, اب آگے چلتے ہیں. پولیٹیکل انلائٹنمنٹ, وہ روشن خیالی, اندھیرے سے اجالے میں آنا. سیاسی اندھیرا یہ تھا کہ آپ پر ظالم حکمرانی کرتے تھے, جو چاہے بن کرتے تھے, نہ کسی قانون کا, نہ کسی آئین کا, نہ کسی اصول کے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. یہ تھا اندھیرا. اور یورپ نے کہا سیاسی اجالا جب آیا, جب حکمرانوں کو قانون کا پابند کیا گیا, ان کو ویلفیئر کے نیچے لایا گیا کہ آپ کا فرض ہے کہ بھلائی کے لیے کام کرو. شاہ صاحب کے ہیں نا شعر, ابھی دو اور پھر کہتے ہیں انہی کو, ویا مور مری ہنج نہ رہو ہیکڑو وطن تھے وری کوڑن کانے رنجو. وہ پھر وہی کوڑے کانے رے, وہ جو ظالم حکمران جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں, پھر ان کی حکمرانی اگر آ جائی تو یہ بدقسمتی ہے. اس سے جان چھڑانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. اس کے جان چھڑانے کا جو کہتے ہیں کہ ایسے جو حکمران ہیں
یہ ایسے ہیں جیسے باہر بولی ہنج جی اندر کارو کام اہڑو ٹھلو تھاں بھنی چھو نہ بورا کجے. ایسے ظالم حکمران جو خود غرضوں زبردستی قبضہ کیا ہو عوام پر، ان سے جان چھڑانا آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ رائٹ ہے. یورپ میں اسی بات کو کانسیپٹ آف سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں. حکومت کے احکامات آپ بجا لائیں گے جب حکومت آپ کے بھلائی کے لیے کام کرے گی. اگر وہ حکومت آپ کے بھلائی کے لیے کام نہیں کرتی، آپ کو حق ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کریں. یہ یورپین فلسفہ تھا، اس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں. یہی فلسفہ اپنے اشعار میں شاہ صاحب ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ ایک شعر میں بھی بتاؤں. آپ بتائیں. ٹانگے میں دانے بد پنجو ترہو اونے میں آنے کون ڈیدی کو دیو. اب آپ بتائیے، آپ نے مجھے بتایا تھا شاعر تو ابھی شاید ٹھیک ہے نا، تو آپ بعد میں لیں گے، مگر میں نے کہا میں ابھی ہاں میں اس کو کہنے والا ہوں بعد میں، لیکن ابھی یہ ہے سیلف امپاورمنٹ کی. ٹھیک ہے نا صاحب، کہ خود کرو. آئیں گے اسی کو آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں. تو یہ دوسری بات ہو گئی پولیٹیکل انلائٹنمنٹ، روشن خیالی. سیاسی اندھیرے سے سیاسی اجالے میں کس طرح آئے. تیسرا یہ تھا سوشل انلائٹنمنٹ. معاشرے میں اس کو اندھیرے کے سے نکال کے اس کو انلائٹن کیسے کیا جائے، اس کو روشن خیال کیسے معاشرہ بنایا جائے. اب اس میں بھی اب شاہ صاحب کو ہم نے جب بات کی تھی، شاہ لطیف ایز اے ہیومنسٹ اسکالر، تو اسی ہیومن رائٹس کی ہم نے بات کی تھی کہ ہاں ان کے لیے سارے انسان برابر ہیں، سب کے حقوق ہیں، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی مذہب، کسی کا فرق نہیں ہے. وہ ان سب کی کو حقوق دیتے ہیں. ویمن امپاورمنٹ سب سے زیادہ شاہ صاحب کے شاعری میں ملتی ہے، جہاں ان کی ساری شاعری جو ہے بڑا حصہ وہ ویمن امپاورمنٹ، جو ویمن ہیروئنس تھی ان کی، وہ ماروی ہو، سسوی ہو یا مومل ہو یا کوئی اور، وہ انہی کے گرد وہ گھومتی ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ تھی. پھر یہ کہ ہم نے آگے چل کے کہا تھا کہ شاہ صاحب کی شاعری، تو ہم آخری کریں گے نا انالیسس. نہیں وہ بھی آئے گا، ابھی اور آپ انلائنمنٹ پہ بات کریں تو ہم ابھی یہ 2 منٹ ہے ہمارے پاس. یہ ہے نا، ابھی آئے گا. ساری چیزیں ایک لاجیکل انداز میں آ جائے گی، وہ چیزیں بھی آئیں گی. اب سوشل انلائٹنمنٹ کی بات ہوئی کہ آپ حقوق نہیں دیں گے لوگوں کو، یہ اندھیرا ہے. آپ تفریق کریں گے لوگوں کے درمیان مذہب اور کلچر اور رنگ اور نسل کی بنیاد پہ، تو یہ اندھیرا ہے معاشرے کا. یہ اندھیرے کی نشانیاں ہیں، یہ ڈارکنیس کی نشانیاں ہیں. شاہ صاحب کہہ چکے ہیں نا، وہ ایک اور بھی تو ہے نا شعر، دات نہ آہے ذات تے جو لہے جو وہے سو لہے. آپ کسی رنگ، نسل یا ذات پات پہ آپ کا اٹھنا یا کوئی ترقی کرنا یا کوئی چیز حاصل کرنا، وہ اس پہ نہیں ہے کہ آپ کے رنگ و نسل پہ، آپ کی محنت پہ ہے. یہ تو میرٹ ہے نا. یہ میرٹ جو ہے یہ روشن خیالی کی نشانی ہے. لیکن اندھیرے کی نشانی یہ ہے کہ رشوت لے کے آپ اوپر چلے جاؤ یا رشتہ داری کے طریقے پہ سے آپ اوپر جاؤ. تو معاشرے سے سوشلی آپ کو انلائٹن کرتا ہے. میرٹ کی بات وہی کرتا ہے 300 سال پہلے. آپ کو اکنامک انلائٹنمنٹ کی بات وہ کرتا ہے. آپ کو پولیٹیکل انلائٹنمنٹ کی وہ بات کرتا ہے کہ کس طرح اکنامک اندھیرے سے، سیاسی اندھیرے سے، سماجی اندھیرے سے آپ کو کون کون سی چیزیں ہیں، آپ یہ کرو گے تو آپ اجالے میں جاؤ گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شاہ صاحب جو تھے وہ ان کی شاعری از اے سورس آف انلائٹنمنٹ. ہمارے لیے وہ ایک راہ، ایک مشعل راہ ہے، راستہ بتاتی ہے کہ ہاں آپ اندھیرے سے اجالے میں آئیں گے اگر یہ باتیں آپ کریں گے. ناظرین، ملتے ہیں وقفے کے بعد.